ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ ایک رواج اور انداز بنا لیا گیا ہے کہ وہ رشتہ کرنے پر بھی لڑکی والے وہ لڑکے والوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعض برادریوں میں اور بعض خاص علاقوں میں اس طرح کے رواج وہ اب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ رشتہ دینے کے اوپر اس طرح وہ ایکسٹرا کچھ پیسوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ لڑکی والوں کی طرف سے اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے وقت رقم کا مطالبہ کرنا، اور اسی طرح رقم کے بدلے میں جو رشتہ دینا ہے اور رقم جو اس کے بدلے میں اب دی جائے گی، تو یہ سلسلہ ناجائز حرام ہے۔ اور جو رقم دی جا رہی ہے وہ کوئی گفٹ نہیں ہے، وہ رشوت، اور رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں کے بارے میں احادیث کریمہ میں جہنم کی وعید ارشاد فرمائی گئی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہ لعنت فرمائی ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے ان دونوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو مشکات المصابیح کے اندر ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جس قوم میں بھی رشوت کا عمل لینے دینے کا ظاہر ہوگا تو وہ قوم اس پر رعب طاری کر دیا جائے گا۔ تو یعنی وہ قوم، وہ اشخاص کہ جو رشوت کا لین دین کرتے ہوں گے، اور رشوت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ناحق ہی لین دین کی ایک صورت ہے، عقل باطل ہے، ناجائز مال کا کھانا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یا ایسی قوم کے دل میں وہ دشمن کا رعب طاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ دشمن کے رعب کی وجہ سے خوف زدہ ہی رہتی ہے۔ وہ جوش، جذبہ یا ہیبت جو دشمنوں پہ پہلے طاری ہوتی تھی، وہ رشوت کے عمل کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دشمن پھر ان پہ غالب آتے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ یہی سمجھا ہے کہ رشوت خاص پیرائے میں ہی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خاص کسی شعبے، کسی ڈپارٹ کا نام لے دیا کہ بھئی یہ ہے، یا کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہی سلسلہ چلتا ہے، یعنی یہ رشتہ کرنے میں بھی اس کو باقاعدہ یہ رشوت کے احکام اس پر ہیں۔ اصل میں دیکھیں، جس چیز پر شریعت مطہرہ نے کوئی رقم، کوئی مال لینے دینے کو جائز رکھا ہے، جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو خرید و فروخت میں جب کوئی چیز خریدی جائے گی تو اس کے عوض میں کچھ مال دیا جاتا ہے، جو عام طور پہ کرنسی ہوتی ہے، روپے پیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم کوئی جگہ کرائے پہ لیتے ہیں، دکان کرائے پہ لیتے ہیں، یا کوئی سروسز حاصل کرتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا عوض دینا ہوتا ہے، طے شدہ، جو ایک معاوضہ جس کو ہم کرایہ کہیں، اجرت کہیں، تو یا فیس کہیں۔ لیکن نکاح کرنے کا جو معاملہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو دیکھا گیا، پسند آنے کی صورت میں بات چیت آگے چلائی گئی، اس سے لڑکی والوں کو بھی لڑکے کے حوالے سے ایک اطمینان ہو گیا کہ ہمارے گھر کی بچی یا بہن بیٹی وہ اب اس گھر کا ایک حصہ اور ایک فرد بننے والی ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی اس رشتہ دینے لینے کا جو عمل ہے، اس میں کہیں پر بھی مال کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، نکاح ایک الگ چیز ہے۔ نکاح میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح میں اس کے لیے مہر طے کیا جاتا ہے، اور یہ مہر لڑکی کے جو سرپرست ہیں، اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، ولی بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ لڑکی کا مہر مقرر کرتے ہیں، اور وہ مہر مثل سے کم نہ ہو۔ تو یہ تو ایک شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ نکاح کے لیے مہر کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور یہ عورت کا حق ہے۔ اب یہ حق عورت کا ہے، لڑکی کے والد، لڑکی کا کوئی سرپرست، لڑکی کا کوئی بھائی، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لڑکے سے یا لڑکے والوں سے کسی قسم کے مال کی ڈیمانڈ کریں، کہ چونکہ ہم اپنی لڑکی آپ کو رشتے میں دے رہے ہیں، نکاح میں دیں گے، تو اس کے عوض میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ تو لڑکی کے اولیاء، سرپرست، ان کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے
جب گنجائش نہیں ہے تو اب یہ لڑکی کا رشتہ اسی بنیاد پہ اگر مشروط کر دیا کہ نہیں جب تک کچھ 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں دو گے، 5 لاکھ نہیں دو گے، اس وقت تک ہم نکاح ہی نہیں دیں گے یا رخصتی ہی نہیں کریں گے. نکاح ہو گیا بالفرض، اب رخصتی ہی نہیں دے رہے جب تک اتنے لاکھ روپے نہ دو، تو علاوہ مہر شوہر پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں ہوتی، نان نفقہ وغیرہ، یعنی یہ نکاح کے متعلق شادی کے بعد کے جو بھی. لیکن لڑکی کے والدین کو، لڑکی کے بھائیوں کو، سرپرستوں کا دولہے سے یا دولہے والوں سے کوئی چیز ایسی مانگنا کہ جب تک یہ رقم نہیں ہوگی ہم رشتہ ہی نہیں دیں گے یا رخصتی نہیں دیں گے، تو یہ مال کا مطالبہ کرنا یہ رشوت ہے، ناحق ہے. اور اس بنا پر دینے والا بھی اور لینے والا بھی یہ دونوں پہ رشوت کا لین دین کر رہے ہیں.